ایک بار پھر وہی ہمارا برق رفتار مرحلہ. اسی طرح سے ہم اپنے ہم سفروں سے سوال پوچھیں گے. ہمارے ساتھ ابھی ہمارے 7 علمی ہم سفر موجود ہیں. تو سوال جو آپ کے سامنے آنے والا ہے وہ سوال یہ ہے: نیچے دیے گئے الفاظ کی مدد سے محاورہ ترتیب دیجئے. آپشن اے بے آواز، بی کی لاٹھی، سی اللہ، ڈی ہے. اور آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب. جی وقت ختم ہوتا ہے. صحیح جواب ہے اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے. آپشن سی، بی، اے اور ڈی. ایک نے صحیح جواب دیا ہے اور وہ ہیں شاہین علی صاحبہ. جی شاہین علی صاحبہ مبارک ہو آپ کو. تیاری ہے؟ اللہ کا شکر. ہاں اللہ کا شکر. اچھا پوچھوں آپ سے سوال؟ جی فارمیٹ تو آپ نے سمجھ ہی لیا ہے. ٹھیک ہے میں آپ سے 14 سوال کروں گا. ٹھیک ہے اور اگر آپ نے سب کے جواب دے دیے جی 28 لاکھ روپے آپ کے ہوئے. اور کیا ہوا آپ کا؟ حج کا ٹکٹ. حج کا ایک نہیں 2 ٹکٹ. آمین. ٹھیک ہے جی. اور 7 کے جواب دے دیے تو عمرہ آپ کا ہو گیا. اس کے بھی 2 ٹکٹ ہو گئے. 50,000 روپے بھی اس کے ساتھ. ٹھیک ہے جیسے جیسے آگے چلیں گے میں آپ کو انشاءاللہ ایکسپلین کرتا رہوں گا. 3 لائف لائنز آپ کے پاس موجود ہیں. جو ٹیلی فون نمبر آپ نے دیا ہے رفیق کا، ہمارے مفتی زبیر صاحب موجود ہیں اور ہماری مجلس شورا. ٹھیک ہے جی. پہلا سوال جو آپ کی طرف آنے والا ہے وہ یہ ہے: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی کس عمر مبارک میں نازل ہوئی؟ اے 41 سال کی عمر میں، بی 39 سال کی عمر میں، سی 40 سال کی عمر میں، ڈی 42 سال کی عمر میں. سی 40 سال کی عمر میں. جی اس کو محفوظ کر دوں؟ جی پکی بات ہے؟ جی سوچنا تو نہیں پھر؟ نہیں. کریں جی اس کو محفوظ کریں. آپشن سی کو محفوظ کریں جی. دکھائیں. جواب صحیح ہو. یہ پکا پتا تھا یا ایسے ہی؟ نہیں پتا تھا. یہ تو خیر ہر مسلمان کو پتہ ہی ہے. اور پوری عمر کتنی تھی اللہ کے نبی کی؟ 63. 63 ہے. 63 سال عمر. جی اگلا سوال آپ کی طرف جو آنے والا ہے 30 سیکنڈ ہے آپ کے پاس جواب دینے کے لیے. ٹھیک ہے نروس ہوئے بغیر. وہ یہ ہے: سورۃ العصر کے آخر میں حق کے ساتھ مسلمانوں کی دوسری کون سی صفت بیان کی گئی ہے؟ بہت زبردست سوال. بہت اچھے. اے شکر کی صفت، بی صبر کی صفت، سی اتحاد کی صفت، ڈی معافی کی صفت. بی. بی جی کر دوں؟ یس. کریں جی محفوظ کریں. پہلے اس کو دیکھیں جی جواب آپ کا صحیح ہے کہ غلط؟ رانگ. دکھائیں جی. مبارک. صحیح. جزاک اللہ. 10,000 روپے تو آپ کے ہوئے دے دوں ابھی؟ نہیں. پکی بات ہے. عمرے کا پلان ہے انشاءاللہ. انشاءاللہ. ہمارے جو مفتی صاحب ہیں آئیں ذرا اس سے پوچھتے ہیں کہ اس صورت میں اللہ پاک نے جو 4 باتیں فرمائی ہیں کہ ایمان لے کر آؤ، پھر نیک عمل بھی کرو، پھر حق بات بھی کہو اور پھر اس پہ صبر بھی کرو. مفتی صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرت کیسی طبیعت؟ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے. حضرت یہ سوال اور یہ سورہ عصر یہ کیا کچھ ذرا؟ جی اس سلسلے میں گزارش یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زمانے کی قسم کھا کر کے فرمایا سارے کے سارے لوگ گھاٹے اور نقصان کے اندر ہیں جی جی مگر صرف 4 قسم کے لوگ. ایک وہ جو ایمان لائے، ٹھیک، اعمال صالحہ کیے، ٹھیک حق کی آپس میں ایک دوسرے کو تلقین کرتے رہے، ٹھیک، اور صبر کی تلقین کرتے رہے. ان 4 باتوں کی جو عام طور پر تاکید اور معمول اختیار کیے رکھے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہی کامیاب ہوں گے. اور صرف یہ نہیں کہ خود انسان کو یہ صفتیں اختیار کرنی ہے، دوسروں کو بھی یہ صفت اختیار کرنے کی طرف توجہ دلانی ہے. لیکن حضرت صبر کی بات کرنا، اور جیسے ابھی باقی آیا تھا کہ بھی معافی کا ذکر نہیں ہے، شکر کا ذکر نہیں ہے، صبر کے بارے میں کیوں
اصل بات یہ ہے کہ صبر کا جو مفہوم ہم عام طور پہ معاشرے میں سمجھتے ہیں، شریعت میں وہ مفہوم نہیں ہے۔ اچھا ہم سمجھتے یہ ہیں کہ کوئی مصیبت، کوئی پریشانی تو صبر کر لیں، جی جی ایسا نہیں ہے۔ حضرات محدثین کرام نے فرمایا ہے صبر کا لغوی معنی ہوتا ہے رکنا، اچھا تو اللہ کی تمام نافرمانیوں سے رکنا، اور وہ بھی صبر میں شامل ہوگا۔ اب مصیبت آئی تو وہاں پر بھی آپ اپنے آپ کو روکیں، کیا مطلب غلط قسم کے آپ جذبات کا اظہار کر رہے ہیں تو اس کو روکیں۔ اور یہاں پر ایک بات یہ بھی بتا دوں، ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی روایت موجود ہے، جی جی الصبر انما فی الصدمۃ الاولی، انما الصبر فی الصدمۃ الاولی، کہ صبر تو وہ ہوتا ہے جب پہلے وقت میں آپ کو صدمہ پہنچے تو آپ اللہ تعالیٰ کی رضا پہ راضی رہیں۔ یہ نہیں ہے کہ آہستہ آہستہ تو پھر صبر آ ہی جایا کرتا ہے۔ حضرت بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ لیں جی، آپ کی برکت سے اتنی باتیں پتہ چل گئی ہم کو سب کو۔ تیسرا سوال میری بہن آپ کی طرف جو آنے والا ہے، 45 سیکنڈ ہیں، وہ سوال یہ ہے، یہ دعا کس وقت پڑھی جاتی ہے؟ اللہم باسمک اموت و احیا، اے عیادت کے وقت، بی بیت الخلاء میں داخل ہوتے وقت، سی سوتے وقت، ڈی اٹھتے وقت۔ سی سی جی پکی بات ہے؟ جی کر دوں اس کو محفوظ کر دوں؟ جی محفوظ کریں جی اس کو۔ صحیح جواب بریک کے بعد۔ رب زدنی علما الف لام رب زدنی علما الف لام۔ جی بریک کے بعد خوش آمدید۔ میں نے بہن سے پوچھا یہ دعا کس وقت پڑھی جاتی ہے؟ اللہم بسمک اموت و احیا، ہماری بہن کہہ رہی ہیں آپشن سی سوتے وقت۔ دکھائیں جی جواب صحیح ہے کہ غلط؟ مبارک ہو، بہت بہت مبارک ہو۔ ہاں، اے اللہ میں تیرا نام لیتا ہوں موت کے وقت بھی اور زندگی میں بھی۔ نیند بھی تو ایک طرح کی موت ہی ہے نا، اور پھر نیند سے واپس آ جانا وہ حیات ہے۔ مبارک ہو آپ کو۔ تو 3 سوالوں کے جواب دے دیا آپ نے، چوتھے سوال کی طرف چلیں۔ دکھائیں جی چوتھا سوال کیا ہے۔ 45 سیکنڈ ہے آپ کے پاس جواب دینے کے لیے۔ ایران جلاوطنی کے دوران ہمایوں ایران کے کس بادشاہ کا مہمان رہا؟ اے شاہ طہماسپ صفوی، بی شاہ عباس صفوی، سی شاہ رضا خان اول، ڈی شاہ محمد رضا پہلوی۔ وقت شروع ہو چکا ہے۔ مغل بادشاہ ہمایوں۔ ہیلپ لے لیتی ہوں نا مفتی صاحب سے۔ مفتی صاحب سے پوچھنا چاہیں گے؟ روک دوں وقت؟ جی روک دیں جی، وقت روک دیں۔ مفتی صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی حضرت۔ ان کی جو مہمانی کا سفر ہے، جی جی اس کے بعد سفر نامے چھپے ہوئے ہیں، ٹھیک۔ تو اس میں دیکھنا یہ چاہیے کہ وہاں ان کی میزبانی کون کرتا رہا، اور کھانے وغیرہ کا خاص طور پر اہتمام کیا گیا، اس دعوت کے بھی واقعات مشہور و معروف ہیں جی، تو شاید آپشن اے کی طرف اگر ان کا رجحان جائے تو زیادہ مناسب لگتا ہے۔ جی بہن کر دوں اے؟ کاش باقی امت بھی علماء کی بات ایسی مانے جیسے آپ نے فٹ مان لی، سارے مسئلے سارے دل ادر دور ہو جائیں۔ کریں جی آپشن اے کو محفوظ کریں جی، دکھائیں جی جواب صحیح ہے آپ کا۔ یہ شاہ طہماسپ صفوی جو تھا، ہمایوں شیرشاہ سوری سے شکست کھا کر 14 سال ان کے پاس رہے، اور اس نے بہت خیال رکھا ہمایوں کا، اور 14 سال کے بعد اس نے اپنے 12,000 قزلباش شہ سوار ہمایوں کے ساتھ کیے کہ ہمایوں واپس گئے اور جا کر اپنی کھوئی ہوئی سلطنت واپس حاصل کی۔ 4 سوالوں کے جواب آپ نے صحیح دے دیے۔ اچھا، بیچ میں اگر کسی سوال کا جواب نہ آئے، جواب دینے سے پہلے اگر آپ نے کہا جنید بھائی بس کوئٹ، تو جتنے پیسے ہوں گے وہ آپ کے نام لکھ دیے جائیں گے، وہ آپ کو دے دیے جائیں گے، ٹھیک ہے؟
لیکن جواب دینے کے بعد نہیں ہو سکتا. صحیح. ٹھیک ہے, جواب دینے کے بعد کہ نہیں جواب تو دے دیا میں, اب صحیح. ایسے نہیں ہوگا. 5واں سوال میری بہن جو آپ کی طرف آنے والا ہے, وہی 45 سیکنڈ آپ کے پاس موجود, وہ یہ ہے. علم طب کا شاہکار کتاب الحاوی کس کی تخلیق ہے؟ اے محمد زکریا رازی, بی ابن سینا, سی ابن رشد, ڈی ابن اسحاق الکندی. وقت شروع ہو چکا ہے. آف کر دیں, بس آف کر دیں. بس کر دیں جی, بس کر دیں, وقت روک دیں. میری بہن کو نہ تو ٹیلی فون کرنے والے پر کچھ وہ ہے, نہ آپ میں سے کسی پر یقین ہے. اور پتہ نہیں کیوں مجھے لگتا ہے آپ نے بڑی عقل مندی کا فیصلہ کیا, ورنہ یوں تو آپ کے 20,000 ہو رہے ہیں, اگر آپ غلط جواب دیتی تو 10,000 روپے ملتے. بالکل صحیح فیصلہ کیا, اگر تو بالکل جواب نہیں آتا تھا تو. ویسے میں میں تو ہو تو گیا ٹائم پورا, میں آپ کو بتاتی ہوں. ویسے میں نے سوچا تھا بی. آپ نے سوچا تھا بی؟ جی. اچھا اب تو ختم ہو گیا, یہ تو پیسے آپ کے ہو گئے. اب دیکھنے دکھائیں جی, آپشن بی دکھائیں. غلط ہی نا. اب کیا کروں, کاٹوں آپ کے تو پیسے کے نہیں کاٹوں؟ محمد زکریا رازی. نہیں پتا تھا, لیکن آپ کو بہت مبارک ہو. تھینکس. آنے کا شکریہ میری بہن. آئیے بہن, بہت شکریہ کے ساتھ بہن, یہ آپ کے ہوئے, اور پھر موقع ملے تو پھر آئیے. تشریف لائیں. جی ایک بار پھر اسی طرح ہمارا ہمارے کنٹیسٹنٹس ہمارے ساتھ سوال آنے والا ہے. وہ سوال نیچے دیے گئے الفاظ کی مدد سے محاورہ ترتیب دیجئے. ذرا غور سے دیکھیے گا. اے دماغ, بی گھر ہے, سی خالی, ڈی شیطان کا. اور آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب. جی آپ کا وقت ختم ہوا. صحیح جواب ہے خالی دماغ شیطان کا گھر ہے. صحیح آپشنز ہیں سی, اے, ڈی اور بی. ارے ماشاءاللہ, ہمارے 6 کے 6 جو کنٹیسٹنٹس ہیں انہوں نے صحیح جواب دیا. اور سب سے پہلے جو جواب دیا ہے وہ بھائی ایم عاصم صاحب نے دیا ہے. عاصم بھائی بہت مبارک ہو آپ کو. تشریف لائیے. کیا کرتے ہیں عاصم بھائی؟ تدریس کے شعبے سے وابستہ ہوں. اچھا ماشاءاللہ ماشاءاللہ. کہاں پڑھا رہے ہیں؟ ایک سرکاری ادارے میں تعلیم. اچھا ماشاءاللہ. عاصم بھائی پروگرام کا فارمیٹ واقف ہیں آپ؟ ہاں, اسی طرح ہم انشاءاللہ آپ سے سوال کریں گے. 14 سوال, بیچ میں 3 منزلیں ہیں. پہلی 2 کے بعد پھر 7 پھر 14. 14 کر لیں 28 لاکھ روپے, حج کے 2 ٹکٹ. 3 لائف لائنز آپ کے پاس موجود. ایک ہمارے رفیق ہیں جن کا ٹیلی فون نمبر آپ نے دیا ہے. دوسری ہماری شورا ہے, ان سے آپ مشورہ لے سکتے ہیں. تیسرے ہمارے مفتی صاحب تشریف فرما ہیں, مفتی زبیر صاحب, ان سے آپ مشورہ لے سکتے ہیں. تیار ہیں؟ بالکل. شروع کریں, آغاز کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عاصم بھائی پہلا سوال جو آپ کی طرف آنے لگا ہے, 30 سیکنڈ ہیں آپ کے پاس اس کا جواب دینے کے لیے. وہ سوال یہ ہے, شرعی فتویٰ دینے والے کو دینی اصطلاح میں کیا کہا جاتا ہے؟ اے حافظ, بی قاری, سی مولوی, ڈی مفتی. وقت شروع ہو چکا ہے. ڈی مفتی. اس کو محفوظ کر دیں جی. دکھائیں جی. ماشاءاللہ مبارک مبارک. مفتی صاحب موجود ہیں, میں مفتی صاحب سے ذرا اس بارے میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں. حضرت السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ مفتی صاحب, یہ ایک معاشرے میں یہ ایک بیماری ہے
کہ اللہ والوں سے مشورہ کیے بغیر، مفتیان سے فتوی لیے بغیر کاروبار بھی کر رہے ہیں سیکھے بغیر، دکانیں بھی چلا رہے ہیں سیکھے بغیر، پھر جب انجام برا ہوتا ہے تو روتے ہیں۔ بالکل آپ نے صحیح فرمایا، اور یہ ہمارے معاشرے کی ایک بھیانک بیماری ہے جی، کہ جب کسی کے کان میں درد ہوتا ہے، دانت میں درد ہوتا ہے، جب کسی کی آنکھ میں درد ہوتا ہے تو وہ اس کے اسپیشلسٹ کو تلاش کرتے ہیں۔ بے شک۔ اور ہمارے ہاں صورتحال یہ ہے کہ جب کوئی شرعی مسئلے کی بات ہوتی ہے یا دین کی بات ہوتی ہے یا اپنے معاش اور روزگار کو دین کے مطابق بنانے کا معاملہ ہے تو علماء سے اور مفتیان کرام سے رجوع نہیں کرتے۔ ایک خرابی ہمارے ہاں یہ بھی ہے کہ ہم ہر داڑھی والے کو عالم دین سمجھ لیتے ہیں اور مفتی سمجھ لیتے ہیں۔ صحیح بات، جبکہ یہ بات بالکل غلط ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ عالم دین وہ ہوتا ہے جو اتھینٹک بنیادوں پر باقاعدہ علم دین کا کورس مکمل طور پہ پڑھتا ہو۔ صحیح، اسی طریقے سے مفتی کا پھر اس کے بعد الگ سے کورس ہوتا ہے۔ ٹھیک۔ عالم مسئلہ بتا سکتا ہے، مفتی فتویٰ بتاتا ہے۔ مفتی صاحب یہاں ایک اور بات بھی ذہن میں آتی ہے، کچھ ہی صحابہ کرام تھے جو کہ فتوے دیا کرتے تھے اور جن سے کہ اس طرح کے مشورے لیے جاتے تھے۔ بلکہ میں آپ کو ایک اور بات بتا دوں، شرعی مسئلے میں احتیاط کا اتنا بڑا عالم ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا جب انتقال ہوا تو امام محمد رحمۃ اللہ علیہ ان کے جانشین بنے، تو لکھا ہے ان کے حالات زندگی میں مسجد جاتے ہوئے یہ راستے کی دیواروں کا سہارا لے لے کر کے جاتے تھے۔ کسی نے ان سے پوچھا کہ حضرت کیا ہوا، تو فرمایا ما بال رجل جعل الناس عنقه قنطرة يمرون عليها، اس آدمی کا کیا حال پوچھتے ہو جس کی گردن کو لوگوں نے پل بنا لیا ہے، اس پر چلتے رہتے ہوں، چل کر یا جنت میں جاتے ہوں یا جہنم میں جاتے ہوں، اس آدمی کا آپ کیا حال پوچھتے ہو؟ عجیب مولانا، عجیب عجیب عجیب۔ یہ آپ کی برکت سے دیکھو کیسی کیسی باتیں ہم کو پتہ چل گئی۔ میں تو ایک عجیب زندگی گزاری ہے، میں نے موسیقی کی زندگی تھی، وہ ایک عجیب زندگی تھی، بے راہ روی کی زندگی گزارتے تھے، اپنی مرضی سے چلتے تھے، ہاں جسٹ ڈو اٹ، بس یہی تھا ہماری زندگی کا۔ جب سے بڑوں سے مشورے لے لے کے پوچھ پوچھ کے زندگی گزارنی شروع کی، اللہ نے دنیا کی زندگی کے اندر بھی اللہ نے ہاتھ پکڑا، اور اللہ سے امید ہے کہ آخرت کے اندر بھی اللہ پاک جو ہیں سرخرو فرمائیں گے۔ اللہ پاک یہ معاملہ آپ کے ساتھ بھی کریں، میرے ساتھ بھی کریں۔ پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے، اگلے پروگرام میں عاصم بھائی کے ساتھ یہیں سے انشاءاللہ اس پروگرام کا اگلے پروگرام کا آغاز کریں گے۔ کل تک کے لیے اجازت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پیوست تیرے جسم میں وہ نیزوں کے دھارے، کس طرح بھلا ہے وہ قیامت کے نظارے۔ بابری مسجد